جی السلام علیکم. پروگرام پکڑ کے ساتھ آپ کا میزبان سید حیدر رضا زیدی اور آپ دیکھ رہے ہیں سہارا نیوز. آج ہم ملوا رہے ہیں آپ کو ایک بچہ جس کے اوپر تشدد ہوا اور یہ کام کیا کرتا تھا یورو اسٹور کالج روڈ محمد علی چوک برانچ پر. تو ہم اسی سے پوچھیں گے کہ یہ کیا وقوع ہوا ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. بیٹا نام کیا ہے آپ کا؟ فرقان تنویر. اچھا فرقان تنویر, آپ مجھے بتائیں کیا وقوع ہوا ہے آپ کے ساتھ اور آپ کے اوپر جو تشدد ہوا ہے وہ کن لوگوں نے کیا ہے؟ میں یورو اسٹور پہ کام کرتا رہا ہوں, تقریباً 9 مہینے ہو گئے وہاں پہ کام کرتے ہوئے. میں وہاں پہ گیا تھا ایز اے ہیلپر پہ. تو پہلے آپ مجھے بتائیں آپ کی عمر کتنی ہے؟ مجھے چھوٹی عمر لگ رہی ہے آپ کی. جی 16 سال کی عمر. 16 سال کی عمر میں یورو اسٹور والوں نے آپ کو بھرتی کر لیا؟ جی. آپ کا شناختی کارڈ نہیں بنا ہوا تھا, لازمی بات ہے 16 سال کی عمر میں, پھر بھی آپ کو بھرتی کر لیا گیا. چلیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں اقام بالا کو, تاکہ یہ بات میں پہنچا رہا ہوں کہ چائلڈ قانون کے مطابق آپ 16 سال کی عمر میں کسی ایسے اچھے ادارے میں, یورو اسٹور سپر اسٹور ہے جس کی ذمہ داریاں رسپانسبلٹی بہت زیادہ ہیں, اس پر ایک شخص کو جس کی عمر صرف اور صرف 16 سال ہے, جس کا شناختی کارڈ بھی نہیں بنا ہوا, اس کو بھرتی کیا جا رہا ہے. جی آگے دکھاتے رہیں گے ہم آپ کو. جی اچھا, اس کے بعد آپ کو بھرتی کس نے کیا پہلے یہ بتائیں؟ وہاں کے برانچ مینیجر حمید صاحب. حمید صاحب نے. اوکے, تو آپ سے کچھ کیوں بھرتی کیسے کر لیا؟ آپ سے کچھ جان پہچان تھی ان کی؟ نہیں, وہ جان پہچان نہیں تھی ان کے پاس. میں گیا تھا سی وی لے کر اپنی, تو انہوں نے وہاں سے بھرتی کیا سی وی. اچھا, اس کے بعد آپ اپنا ہیلپر کے طور پہ آپ وہاں پہ بھرتی ہوئے؟ جی میں ہیلپر کے طور پہ گیا تھا, تو انہوں نے مجھے کچھ عرصے بعد سیل مین بنا دیا. آپ کی تنخواہ کیا تھی جب آپ ہیلپر کے طور پہ گئے؟ جب میں ہیلپر کے طور پہ گیا ہوں تو وہاں پہ میری 12,000 تنخواہ تھی. اچھا, تو اس کے بعد جب آپ کو سیل مین بنا دیا تو لازمی بات ہے آپ کی تنخواہ بھی بڑھا دی ہوگی؟ نہیں, اس ٹائم انہوں نے تنخواہ نہیں بڑھائی. تنخواہ نہیں بڑھائی, اس کا مطلب کہ آپ سے جو ڈیوٹی لی جا رہی تھی وہ سیلز مین اور زیادہ رسپانسبلٹی کی لی جا رہی تھی, لیکن تنخواہ جو ہے وہ ہیلپر کی دی جا رہی ہے. جی اچھا, اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد انہوں نے مجھے 1-2 مہینے بعد کیشیئر بنا دیا تھا. اچھا, کیشیئر بنا دیا. تو جب کیشیئر بنا دیا تو کیشیئر کی تو میرے حساب سے 30-35 ہزار روپیہ تنخواہ ہونی چاہیے. اب آپ کی تنخواہ کتنی تھی؟ اب انہوں نے میری تنخواہ 14,000 کی تھی. 2,000 روپیہ آپ کو ایکسٹرا دیا گیا اور کیشیئر بنا دیا گیا. آپ کی عمر 16 سال ہے, آپ کا شناختی کارڈ نہیں بنا ہوا اور آپ کو سیلز مین پھر کیشیئر, اتنا جو کچھ آپ کے اوپر مہربانی کی جا رہی تھی وہ کس لیے؟ یہ جس نے آپ کو رکھا, کیا نام ہے آپ نے بتایا؟ عبدالحمید. عبدالحمید صاحب جو ان کے اوپر مہربانیاں کر رہے ہیں, کیا عبدالحمید صاحب جو ہے یہ مہربانیاں کا نتیجہ یہ آپ کے اوپر غبن کا جو جرم ڈالا ہے وہ ایسا تو نہیں؟ جی ایسا ہی ہے. تو یہ عبدالحمید صاحب جی, یہ عبدالحمید صاحب جو اتنی مہربانیاں کر رہے ہیں کہ 16 سال کی عمر کے لڑکے کو آپ کیشیئر بنا رہے ہیں, جس اتنی رسپانسبلٹی اس شخص کے اوپر ڈالی جا رہی ہے جو وہ اٹھانے کے قابل نہیں ہے. اچھا, اس کے بعد کیا وقوع ہوا؟ اس کے بعد انہوں نے مجھے کیشیئر بنایا. تو ایک دفعہ انہوں نے, میں ڈیوٹی پہ گیا ہوں تو رات کو انہوں نے مجھے بلایا, اونر نے وہاں کے اسٹور کے, تو انہوں نے مجھے آفس میں بلایا. وہاں پہ انہوں نے مجھے پہلے بٹھایا کرسی پہ, پھر وہاں پہ انہوں نے مجھے 3-4 شخص تھے وہ ٹوٹل, جن میں 3 نامعلوم تھے. ایک کو میں جانتا ہوں جو یورو اسٹور کے اونر. کیا نام ہے؟ میاں محمد شہباز. میاں محمد شہباز جو اونر ہیں؟ جی وہ موجود تھے؟ جی موجود تھے. انہوں نے وہاں پہ مجھے کرسیوں سے باندھا ہے, پھر میری کمر پہ انہوں نے ہاکیوں سے مارا. یہ اونر جو ہیں وہ مار رہے ہیں آپ کو؟ جی. پہلے پھر انہوں نے مجھے مارا اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ چوری کا الزام لگایا انہوں نے مجھ پہ 1,00,000 روپے کی. تو یہ 1,00,000 روپے کی جو غبن یا اس کا جو الزام آپ پر لگایا جا رہا تھا, کیا وہ پہلے سے آپ کو بتایا گیا تھا یا ایک دم ہی آپ کو پکڑ لیا انہوں نے؟ سر ایک دم انہوں نے میرے ساتھ اس طرح کیا. ایک دم پہلے آپ کو نہیں بتایا؟ اچھا, اب وہ کیا الزام لگا رہے ہیں, کیسے چوری ہوگی؟ مطلب آپ 1,00,000 روپے کی گڈی آپ نے لی اور جیب میں ڈالی اور چلے گئے, کیا کیا آپ نے؟ نہیں, اس طرح کچھ نہیں. ہاں, کیا ہوا؟ وہ ہمارے نا سسٹم ہے بل کینسل کرنے کا ہے. جب کوئی کسٹمر نے سامان نہیں لینا ہوتا ہے, اس کے پاس پیسے کم پڑ جاتے ہیں تو وہ چیز کینسل کرتے ہیں, تو وہ سسٹم میں ریکارڈ ہوتی ہے. تو انہوں نے نا کارڈ بنایا, وہ جتنے بھی میں نے اوائڈ کیے ہیں وہ کہہ رہے وہ جو تم اوائڈ کرتے رہے وہ تم اپنے پاس رکھتے رہو, حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں. تو یعنی کہ یہ کافی دن سے کام چل رہا تھا؟ لازمی بات ہے آپ نے ایک دن کے اندر 1,00,000 روپے کا اوائڈ تو نہیں کیا اور آپ نے
वो पेमेंट अपने जेब में रख के तो नहीं चले गए। तो क्या ये रोज डेली पे कोई मैकेनिज्म ऐसा नहीं है यूरो स्टोर का जो डेली बेसिस पे आपको चेक किया जाए? सर हम रोज अपनी जब होती थी हमारी क्लोजिंग, हम क्लोजिंग करवा के दे के जाते थे। अगर कोई इस तरह का इशू होता यानी कि आप अपनी जिम्मेदारी पूरी करके वहां पर और अपने आप को क्लियर करके उसके बाद बाहर निकलते थे? जी, हमारी ड्यूटी उसी टाइम तो उसके बाद आपको पहले कभी भी नहीं कहा गया और एकदम आपको दबोच लिया गया? जी। और दबोचने के बाद ऑनर जो हैं वो शामिल हैं आपकी तशद्दुद में? जी। ये ऑनर को मैं सवालिया निशान बनाना चाहता हूं कि आपने इस बच्चे का ऊपर तशद्दुद करने पर वो थाना भी वहीं बना लिया, कानून भी वहीं बना लिया। मैं कानून नाफिज करने वाले अदारों को, सीसीपी और लाहौर डीसीओ साहब को ये सवालिया निशान बनाना चाहता हूं कि क्या आपके अदारे इतने कमजोर हैं कि एक बच्चे को जो 16 साल की उम्र का है, जिसकी शनाख्ती कार्ड की कॉपी भी नहीं आपके पास, और उसको आप तशद्दुद का निशाना बनाते हैं, मारते हैं। आपका थाना, आपका कानून, आपकी अदालत, ये सब रिजेक्ट कर दी जाती हैं। जी अच्छा, उसके बाद आपको क्या किया गया? उसके बाद उन्होंने मेरी वालदा को फ़ोन किया और मेरे बड़े भाई को कि आप स्टोर पे आए, आपसे बात करनी है ज़रूरी। तो जब मेरी वालदा वगैरह आए तो उन्होंने देखा कि मैं बांधा हुआ है, तो उन्होंने मेरी वालदा वगैरह भी काफ़ी ज़्यादा बदतमीजी की। और उन्होंने वालदा के साथ आपकी बदतमीजी क्या की? थोड़ा आपको मैं माजरत के साथ, लेकिन मुझे यहाँ पे पूछना पड़ेगा क्योंकि इन काली भेड़ों की वजह से जो है ना लोग, हम लोग, अवाम लोग जितने भी हैं जलीलो ख्वार हो रहे हैं। ये वो लोग हैं जो पैसे वाले होके गरीब के ऊपर तशद्दुद करते हैं। मुझे पूछना पड़ेगा यहाँ पर कि आपकी वालदा के साथ क्या बेहरमती उन्होंने की? उन्होंने काफ़ी गालियाँ गलौज की थी। उन्होंने कहा कि तुम्हारा बेटा चोरियाँ करता है, तो इस तरह उन्होंने काफ़ी बदतमीजी की। उन्होंने वालदा की तरबियत पे भी कि तुमने तरबियत नहीं सही की, इस तरह उन्होंने काफ़ी सवाल वगैरह उठाए थे। अच्छा। और उन्होंने मेरा मोबाइल भी अपने पास रख लिया, जब्त कर लिया, और वालदा का और बड़े भाई का शनाख्ती कार्ड भी असल वो अपने पास रख लिया कि जब तक तुम हमारे पैसे नहीं दोगे तो हम आपको ये देंगे नहीं। उन्होंने मोबाइल की तो कोई ऐसी बात नहीं, जब्त करना या रखना उनकी जिम्मेदारी है, वो बनती है, वो ले लें, लेकिन तशद्दुद करना उनकी किसी किस्म की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती। जी। उन्होंने फिर हमसे एक सफ़ेद कागज़ पे असले के तौर पे दस्तखत करवाए और अंगूठा लगवाया। अच्छा। और कहा कि अगर आप सफेद कागज पर इनसे दस्तखत लेना किस कानून के अंदर है, ये मैं आपसे पूछूंगा, कानून नाफिज करने वाले अदारों से पूछूंगा कि कौन सा ऐसा कानून है, कौन सी ऐसी अदालत है जो ये कानून की इजाजत देती है कि आप एक किसी भी शख्स से सफेद कागज पे, एक कोरे कागज के ऊपर आप दस्तखत करवा रहे हैं। ये आप खुद जुर्म कर रहे हैं और इस जुर्म की जो है वो डीसीओ साहब और सीसीपी लाहौर शेख उमर साहब से मैं अपील करता हूं कि खुदारा ये गरीब नौजवान है, इसने अगर ये हरकत की भी है, मैं एक मान भी लेता हूं, मैं न्यूट्रल होकर बात करना चाहता हूं, तो एक कानून इसका बना हुआ है, अदारा बना हुआ है, थाना है, एसएचओ साहब हैं, एसपी साहब हैं, इन्वेस्टिगेशन है, इन्वेस्टिगेट किया जाता, टीम बुलाई। जी अब मैं मौजूद हूं उस बच्चे की जिस पर तशद्दुद हुआ और यूरो स्टोर, कॉलेज रोड, मोहम्मद अली चौक ब्रांच पर जो उनके ऑनर ने किया, उनकी वालदा के पास हूँ। फुरकान की वालदा से बात करेंगे कि उनके साथ क्या सलूक किया गया और वो क्या मुतालबा करती हैं पुलिस वालों से और कानून नाफिज करने वालों से, और कानून नाफिज करने के बाद उन अदालतों से जिन्होंने ये आइन बनाए, जिन्होंने कानून बनाया, और उन हुकूमतों से जिन्होंने ये आइन की पासदारी करवाना उनका जो है मंशूर में शामिल है। जी अस्सलाम वालेकुम बहन। जी मैं पूछना चाहता हूँ आपके बच्चे के साथ जो ये वक़ुआ हुआ है क्या था और आपके साथ क्या ज्यादती उन्होंने की, तो वो मेहरबानी फरमा के क्या, ताकि हम आपकी आवाज़ जो है वो अक़वाम बाला तक पहुँचाएँ, कानून नाफिज करने वाले अदारों तक पहुँचाएँ, ताकि जो आपके साथ ज्यादती की जा रही है वो ना हो। तो आपके हस्बैंड का क्या नाम है? जी तनवीर अहमद। तनवीर अहमद जो है वो इस दुनिया में मौजूद? जी नहीं, वो वफात पा चुके हैं। तो कितना अरसा हो गया? जी 12 साल हो गए। तो ये जो घर है ये आप का किराए का है या अपना है? नहीं जी, किराए का है। किराए का घर है, किराए का घर है। और किस तरह गुजारा कर रही हैं? पहले मैं जॉब करती थी, अब मेरा बड़ा बेटा करता है, उसकी स्टडी छुड़वा के, तो अब वो जॉब कर रहा है।
اچھا، تو یہ جو وقوع ہوا ہے فرقان کے ساتھ، تو تھوڑا سا آپ اپنے الفاظوں سے بتائیں کیا ہوا ہے؟ جی یہ تو میں خود نہیں سمجھ پا رہی. ہمیں رات کو 2 بجے کال آئی ہے میاں شہباز کی. تو وہ کہتے ہیں میاں شہباز کون ہے؟ کہ یورو اسٹور کے اونر ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ جی آپ ابھی پہنچے ہیں. میں نے کہا سر دیکھیں میں شوگر اور بلڈ پریشر کی مریض ہوں, میں نہیں آ سکتی, میں اپنے بڑے بیٹے کو بھیج دیتی ہوں. کہتے ہیں نہیں آپ آئیں نہیں تو بعد میں ذمہ دار آپ خود ہوں گی. اچھا, یہ اس بات کی انہوں نے دھمکی دی؟ جی. پھر ہم لوگ گئے ہیں 2 بجے وہاں. جب میں انٹر ہوئی ہوں آفس میں تو انہوں نے میرے بچے کو باندھا ہوا تھا چیئر سے اور وہ ہاکیوں سے مار رہے تھے. آپ کے سامنے 1-1.5 بجے باندھا ہوا تھا, 2 بجے, اور ہاکیوں سے مار رہے تھے. اچھا. تو اس کے بعد جب ہم بیٹھے ہیں تو کہتے ہیں جی آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے. اس کے بچے کا موبائل وہ پہلے ہی ضبط کر چکے تھے. تو کہتے ہیں کہ آپ 1 لاکھ روپیہ دیں گی تو یہاں سے جائیں گی ورنہ میں جانے نہیں دوں گا. میرے بڑے آپ کو یعنی کہ اس طرح کہا کہ آپ جب 1 لاکھ دیں گی ورنہ آپ کو جانے نہیں دوں گا. یہ میاں شہباز صاحب جو یورو کے مالک ہیں ان کا یہ بیان ہے. جی. اچھا. تو اس کے بعد میں نے کہا سر اتنے بڑے لوگ اور سوچ ان کی, معیار ان کا سوچ کا, یہ دیکھیے آپ. تو میں نے ان کو کہا کہ سر میں اتنی بڑی رقم پے نہیں کر سکتی, میں بڑی غریب عورت ہوں, میں بیوہ ہوں, میرے بچے دن میں پڑھتے ہیں رات میں جاب کرتے ہیں, تو میں کیسے اتنی بڑی رقم آپ کو میں پے کروں. کہتے ہیں نہیں جی میں کچھ نہیں جانتا, آپ کے بچے نے چوری کی ہے تو آپ کو 1 لاکھ روپیہ دینا پڑے گا. اچھا, آپ کے ساتھ انہوں نے کوئی غلط رویہ تو نہیں اور مزید؟ جی بالکل کیا ہے. انہوں نے ایسی باتیں کی ہیں کہ میں اب بیان نہیں کر سکتی. میرے بچوں کے سامنے مجھے انہوں نے ذلیل کیا ہے. بہت ہی عجیب اور بڑی کریکٹر لوز باتیں کی ہیں انہوں نے. ہونا تو یہاں پہ یہ چاہیے تھا کہ میاں شہباز صاحب پڑھے لکھے مجھے معلوم ہوتے ہیں, ابھی تک میں ان سے ملاقات نہیں ہوئی, انشاءاللہ ملاقات بھی کروں گا. یورو اسٹور چلا رہے ہیں آپ, اور عوام یا کسی کے ساتھ آپ کو اتنا بھی نہیں علم کہ آپ کو اگر یہ پرابلم تھی تو آپ کو تھانہ ٹاؤن شپ کے ساتھ رجوع کرنا چاہیے تھا, قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ رجوع کرنا چاہیے تھا, اور ان کو وہاں پر بلوانا چاہیے تھا, نہ کہ آپ اپنی پراپرٹی پہ بلوانے کے حقدار ہیں یہاں پر. تو آپ کیا قانون نافذ کرنے والے اداروں سے کیا اپیل کرنا چاہتے ہیں؟ میری تو یہی درخواست ہے ان سے کہ میرے بچے کو انصاف دلوایا جائے, مجھے انصاف دلوایا جائے. جو انہوں نے رات کو 2 بجے بلا کے میری وہاں انسلٹ کی ہے, میرے بچوں کے سامنے مجھے ذلیل کیا ہے, میں اس میں انصاف چاہتی ہوں بس. تو آپ کے بچے کا جو جنوں کو مارا ہے اتنے برے طریقے سے, تو میڈیکل آپ نے کروایا؟ جی بالکل کروایا. اچھا, تو میڈیکل کی سلپ بھی ذرا دکھانا, اور اپنا میڈیکل آپ کے پاس جو ہے وہ آپ نے درخواست کے ساتھ ٹاؤن شپ تھانے میں دیا ہے؟ جی بالکل. ٹھیک ہے. تو آج انہوں نے 7 بجے بھی آپ کو بلوایا بھی ہے, تو مزید آگے کی کارروائی ہم دکھاتے رہیں گے جو کہ ان کے ساتھ ہونی ہے, اور جو یہ مزید ہوتی رہے گی. اور ہمارے ساتھ رہیے گا اس پروگرام کو مکمل دیکھنے کے لیے, کیونکہ یہ پروگرام دیکھنا ہی کافی نہیں بلکہ آپ کو شیئر کرنا ہے, ان اعلیٰ اداروں تک پہنچانا ہے جو اس جو ہے کارروائی کو مزید بہتر طریقے سے جو ہے انجام تک پہنچا سکتے ہیں. ان کو ان کا حق دلوانا ہے, اور ان کو اس بےزتی کا, اس تشدد کا اس بچے کے اوپر جو پڑھنے والا بچہ ہے, وہ کس کلاس میں؟ جی وہ آئی کام کا اسٹوڈنٹ. وہ آئی کام کا اسٹوڈنٹ ہے, اس کے اوپر کیا بیتی ہوگی, اس کا ذہن کے اوپر کیا اس ٹائم وہ نقش ہو گئے ہوں گے, کیا وہ چور ہے؟ اگر ایسا کچھ تھا تو یہ اداروں نے, یہ قانون جو ہے وہ بنا ہوا ہے, ان کو یہ چاہیے تھا اس قانون کے مطابق اس سے یہ کام لیتے. یہ میرے پاس موجود ہے ان کی ایک سلپ جو انہوں نے درخواست اور میڈیکل کے لیے اپلیکیشن دی ہوئی ہے, اور آج ان کا میڈیکل آ جائے گا, اور ہم لوگ تمام میڈیکل کے ساتھ اور آگے کی کارروائی کے ساتھ قانونی جتنی بھی کارروائی ہوتی ہے اور آپ کو دکھاتے رہیں گے. آپ اسی طرح کے پروگرام دیکھتے رہیے گا, اور آپ کا میزبان حیدر رضا زیدی, اور آپ دیکھ رہے ہیں سہارا نیوز.